الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى في مقام آخر لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بين ذلك سبيلا وقال في مقام آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ کے سالانہ عشرۂ ربیع الاول کے پروگرام میں سے آج سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے، اور اس کے بعد یعنی کل جمعرات ہے، جمعرات کو تو پروگرام نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو آخری پروگرام ہے۔ محفل ذکر و نعت کی آخری مجلس ہے، آخری محفل ہے، آخری اجتماع ہے۔ کچھ دن پہلے ہی اس 10-12 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیزی کے ساتھ دن گزرے کہ آج سیکنڈ لاسٹ دن ہے، اور انشاءاللہ پرسوں آخری دن ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی اعمال خیر ہم نے کیے، جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے، بیانات ہوئے، جتنے بھی سامعین ذی احتشام عاشقان رسول یہاں تشریف لائے، اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بالخصوص انتظامیہ مسجد، بزم غوثیہ کمیٹی، بزم میلاد کمیٹی، اہل محلہ، امام صاحب، مؤذن صاحب، انتظامیہ، جس طریقے سے کوشش رہی، اللہ کریم ان کوششوں کا نعم البدل ہم سب کو عطا فرمائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی حقیقی خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جس طرح ماشاءاللہ آپ 10 دن تک پابندی کے ساتھ آتے رہے ہیں، پرسوں انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، اسی طرح آپ نے شرکت کرنی ہے جس طرح آپ آج تشریف لائے، کہیے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا، اشتہار میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں دیکھ سکے، جن کو یاد نہیں ہے، میں ان کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔
وہ ہے سیرت نبوی میں اعتدال اور توازن. سیرت نبوی میں اعتدال اور توازن. ویسے تو علامہ صاحب جو مسجد حاضہ کے امام و خطیب ہیں، علامہ فیصل احمد مدنی صاحب، خود سے علماء کرام کو بیانات کی جو ٹاپکس ہیں وہ تقسیم فرماتے ہیں. یہ جو میرے 2 موضوعات تھے یہ میں نے خود سلیکٹ کیے تھے. سیرت نبوی میں اعتدال اور توازن. تو ہر بار یہ ہے کہ سب سے پہلے موضوع سمجھانا پڑتا ہے کہ بات تو سمجھ آئے کہ یہ ٹاپک ہے کیا، اس پر اس کے بعد گفتگو کی جائے گی. سیرت نبوی کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اعتدال کہتے ہیں اردو میں درمیانہ ہونے کو. کوئی بھی کام درمیانہ ہے، یعنی نہ لمبا ہے نہ چوڑا ہے، نہ حد سے بڑا ہوا ہے نہ حد سے گھٹا ہوا ہے، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. جو درمیانہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں اعتدال کہتے ہیں، اور توازن بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اب مطلب یہ بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں دنیاوی اور دینی امور کا اعتدال کہاں کہاں نظر آتا ہے، کیا کیا تعلیمات نظر آتی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ افراد سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ افراد سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک ہے. اب یہ افراد اور تفرید کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. افراد کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک بارڈر ہوتا ہے. جب اس بارڈر کو کراس کر دیا جائے افراد کہلاتا ہے. اور اگر کوئی چیز حد میں داخل ہی نہ ہو تو وہ کہلاتا ہے تفرید. تو ایک ہے افراد یعنی حد سے بڑھ جانا، اور ایک ہے تفرید یعنی حد میں داخل ہی نہ ہونا. میں 2-4 مثالیں آپ کو دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے، یعنی آپ 1.5 روٹی ایک وقت میں کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ آدھی روٹی کھائیں گے آپ کی بھوکی نہیں مٹے گی. جسم کے اندر جو کمزوری ہے وہ برقرار رہے گی. جسم کو جتنی غذائیت اور جتنی غذا طعام چاہیے اتنا آپ نہیں دے رہے. تو آدھی روٹی سے 1.5 روٹی والے کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹے گی. لیکن اگر 1.5 روٹی کھانے والا 3 روٹی کھا لے تب بھی مسئلہ ہے. پھر اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، پھر اس سے قبض ہو جائے گی، اور قبض تو ام الامراض ہے. تو کھانے کے اندر بھی اعتدال اور توازن سے کام لینا ہے. نہ اتنا کم کھائے کہ بھوک ہی نہ مٹے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ آدمی کا پیٹ خراب ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے تعلیم جو ارشاد فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. ہمارے یہاں پر بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں پانی تو دور رہا ہوا لینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، یعنی سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے. اتنا ڈٹ کے کھا لیا ہے کہ اب سانس کی بھی گنجائش نہیں بچی. تو سیرت نبوی کے اندر جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے میں توازن اور اعتدال سے کام لیا جائے. نہ زیادہ کھائے کہ پیٹ خراب ہو جائے، نہ اتنا کم کھائے کہ آدمی کی بھوک ہی نہ مٹے. پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ آدمی نہ تو بے وقت کھائے نہ بے وقت کھائے، یعنی جو کھانے کا وقت نہیں ہے اس میں کھانا نہیں چاہیے. صبح آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے یہ ناشتے کا ٹائم ہے، آپ نے ناشتہ کر لیا، 11 بجے پھر کھا رہے ہیں، 12 بجے پھر کھا رہے ہیں، 1 بجے پھر کھا رہے ہیں. تو یہ اعتدال نہیں ہے، یہ درمیانہ پن نہیں ہے، یہ توازن نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کہ آدمی کھائے ہی نہ. ایک وہ ہے جو مسلسل کھاتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کھا ہی نہیں رہا. ہمیں دین اسلام میں دونوں چیزوں سے منع کیا گیا، افراد سے بھی منع کیا گیا، تفرید سے بھی منع کیا گیا. 1-2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے
بچے کی مثال لے لیں، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچے شیطانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ شیطانی کرے اور اس کی شیطانی پر اسے کچھ نہ کہا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کی غلطیوں سے نظر انداز کر لیا جائے، ہوگا کیا؟ ایک وقت آئے گا بگڑ جائے گا، بچہ بگڑ جائے گا، بچہ لوفر ہو جائے گا، بچہ شرارتی ہو جائے گا، بچہ ضدی ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ بچے کے غلط کام پر ٹوکا جائے، اسے منع کیا جائے۔ اور اس کا الٹ کر لیں آپ، یعنی بچہ چھوٹی سی بھی شیطانی کرے، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں، مکے، لاتے، تھپڑ، یعنی اتنی سختی کی جائے، اتنی سختی کی جائے کہ بجائے سدھرنے کے وہ بگڑ جائے۔ تو نہ تو بچے کو اتنا آزاد چھوڑا جائے کہ کچھ بھی نہ کہا جائے، بچہ چوری کر کر آیا، کچھ بھی نہیں کہا، بچے نے گلاس توڑ دیا، کچھ بھی نہیں کہا، بچے نے اسکول سے چھٹی مار لی، کچھ بھی نہیں کہا، تب بھی بچہ بگڑے گا۔ اور اگر بات بات پر ڈانٹا جائے، بات بات پر روکا جائے، تب بھی بچہ بگڑ جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ تفہیم میں، اصلاح میں، سمجھانے میں اعتدال اور توازن سے کام لینا چاہیے، یعنی معاملہ نرم گرم ہونا چاہیے۔ کبھی پیار محبت سے سمجھا دے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھا دے، کبھی ضرورت پڑے تو ایک آدھ لگا بھی دے۔ تو یہ ہے توازن اور اعتدال۔ جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو پھر یہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا، ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک اور مثال دے دو تاکہ 3 مثالیں ہو جائیں۔ یہ 2 مثالیں تقریباً آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، سمپل سے مثال ہے۔ ایک اور مثال دے دو۔ دیکھیے، نکاح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ دنیا اسلام کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ نکاح کرنے کی عمر کیا ہے، وہ عمر آپ کو نہیں بتائیں گے۔ فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں، فقہ حنبلی میں، دنیا کی کسی بھی اسلامی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نکاح کرنے کی عمر 20 سال ہے، نکاح کرنے کی عمر 22 سال ہے، یا نکاح کی عمر 25 سال ہے، کہیں نہیں لکھا۔ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہم جو ہے اعتدال سے ہٹ کر کام لیتے ہیں۔ بعض قبیلوں اور برادری میں بچہ ابھی بالغ ہوا نہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ 16 سال کا بچہ ہے، شادی کر دی، کماتا ہی نہیں۔ 17 سال کا بچہ ہے، اس کی شادی کر دی، اسے نکاح، طلاق، بیوی کے حقوق، بچے کے حقوق، سسرالیوں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ 17 سال کا بچہ، اس کا نکاح کر دیا، اسے اس مقدس رشتے کی نزاکت کا علم ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تو یا تو بہت جلدی شادی کر دیتے ہیں، یا پھر شادی کرنے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے پھر بچہ نہیں رہا، اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، اس کی داڑھی میں اور بالے میں سفید بال آ گئے۔ 38 سال، 39 سال، 40 سال، یعنی یہ عمر ہے نکاح کرنے کی، جس عمر میں بچے کو دادا بننا چاہیے، ہم اس کا نکاح کرا رہے ہیں، وہ باپ بننے کی عمر ہے، باپ بننے کی عمر نہیں ہے۔ تو اعتدال اور توازن سے کام لینا چاہیے، نہ تو شادی کرنے میں اتنی جلدی کریں کہ بچہ 15 سال 16 سال کا ہو جائے اور اسے مقدس رشتوں کا، حقوق کا پتہ ہی نہ ہو بیچارے کو کہ میں نے کرنا کیا ہے، نبھانا کس طرح ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کو کیا کیا حق دینا ہے۔ اور اتنی لیٹ بھی نہ کی جائے کہ اس کی جو جوانی ہے وہ ڈھل جائے اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لے۔ جو عمر ہے وہ درمیانی عمر ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ جب آپ حضور علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور 25 سال جوانی کا عروج ہوتا ہے، جوانی کا عروج، زبردست عمر ہے 25 سال نکاح کے لیے، زبردست عمر ہے کہ بچہ کمانے کے بھی قابل ہو جاتا ہے، کمانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس سے سمجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے، رشتوں کا، حقوق کا پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں۔ نہ تو نکاح میں اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ بچے کو سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، رشتوں کا، حقوق کا پتہ ہی نہ چلے، اور نہ اتنی تاخیر سے کام لینا چاہیے کہ اس کی جوانی ہی ڈل جائے۔ درمیانہ پن ہونا چاہیے۔ شریعت نے درمیانے پن کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الامور اوسطها، فرمایا کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ کام ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟
سمجھ آ رہی ہے؟ کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے. کون سا کام ہے؟ بولے سب سے کون سا کام ہے؟ درمیانہ کام ہے، جس میں نہ شدت ہو نہ کمزوری ہو، درمیانہ ہونا چاہیے. جو درمیانی چال چلتا وہ کبھی گرتا نہیں ہے، جو درمیانے فیصلے لیتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، جو درمیانی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی غریب اور مفلس نہیں ہوتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دو مثالوں کے ذریعے اعتدال اور توازن کو سمجھا رہے ہیں. وہ دو مثالیں کون سی ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شریعت کو سخاوت پسند ہے، سخی ہونا، کہ بندہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے. یعنی ایسا بخیل، ایسا کنجوس نہ ہو کہ دوسروں پر تو کجا نہ اپنی ذات پر خرچ کرے نہ اپنے بچوں پر خرچ کرے. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ. دیکھیے آج کا موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو فضائل کا کوئی عشقیہ موضوع ہو، کوئی ایموشنل کرنے والا موضوع ہو، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ سیکھنے اور سکھانے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علامہ فیصل یامین مدنی صاحب کو. نواب شاہ کے اندر جتنے بھی 12 روزہ پروگرام ہو رہے الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ پروگرام کامیاب اس مسجد کا پروگرام ہے. کہ سنجیدہ علماء الحمدللہ سنجیدہ الحمدللہ یہاں پر آتے ہیں. مجھ سے پہلے جتنے علماء تشریف لائے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں بیٹھ کر وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے. ارے بھائی نعتیں پڑھنا عالم کا کام ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ نعتیں پڑھنا عالم کا کام نہیں ہے، نعتیں پڑھنا نعت خواہ کا کام ہے. اب جو عالم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ اس نے حمد و صلات کے ساتھ بیان کو شروع کیا ہے اور پھر نعتوں پہ نعتیں، نعتوں پہ نعتیں، نعتوں میں نعتیں پڑھے جا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں اس کی بیان کی تیاری نہیں ہے، بیچارہ ٹائم پاس کر رہا ہے. الحمدللہ اس مسجد کے اندر بڑے سنجیدہ اور باوقار علماء تشریف لاتے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ لاتے ہیں. میں جب بھی آیا ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں اپنے موبائل کے اندر پورا بیان میں تیار کر لے کر آیا. کئی کتابوں سے قرآن کی آیتیں، حدیث رسول، کئی حدیثیں اور کئی کتابیں اور تفسیروں کو کھنگال کر اس کا نچوڑ تیار کر یہاں لکھ کر لے کر آیا. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہر سال، ہر آنے والے سال اس مسجد کے اندر جو پروگرام ہو رہے ہیں ہر دن نیا موضوع ہے، ہر دن نئی گفتگو ہے، ہر دن سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ نواب شاہ کی دیگر مساجد کے اندر جو 12 روزہ پروگرام چل رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ علماء کی زیر سرپرستی چلائے. دین کا کام ہے نا، دین کا کام جب علماء کی زیر سرپرستی چلے گا تو انشاءاللہ وہ دین اور شریعت کے مطابق چلے گا. تو دو مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا تھا. مفسر شہیر محدث کبیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، سخی ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا. اور فرمایا یہ سخاوت یہ درمیانہ کام ہے. درمیانہ کون سا کام ہے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ کاموں میں سب سے بہترین کون سا ہے؟ بولے ذرا کون سا ہے؟ کاموں میں سب سے بہترین کام درمیانہ کام ہے. تو سخاوت یعنی سخی ہونا یہ درمیانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اگر بہت زیادہ خرچ کرنا شروع ہو جائے، توجہ ہے آپ کی، بہت زیادہ یعنی کھلا دونوں ہاتھوں سے لٹائے جا رہا ہے، یہ اسراف میں داخل ہو جائے گا، یہ فضول خرچی ہو جائے گا. اور اگر بندہ بالکل بھی خرچ نہ کرے تو یہ کنجوسی ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا میری بات کو، آپ سمجھ نہیں رہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی آپ کو. توجہ ہے آپ کی میری بات کو سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہ تو اتنا زیادہ خرچ کرے کہ وہ فضول خرچی ہو جائے، نہ اتنا کم خرچ کرے کہ بندہ بخیل اور کنجوس ہو جائے. شریعت نے درمیانی چیز کو پسند فرمایا ہے. درمیانی یہ ہے کہ بندہ بخیل بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ کرے، پر وہ اللہ کی راہ میں سخی ہونا ہے. اور سخی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے.
یہ حدیث پاک. سخی کس کے قریب ہے؟ جنت کے قریب ہے. اور کس کے قریب ہے؟ اللہ کے قریب ہے. اور فرمایا کنجوس جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے. کنجوس کے بارے میں فرمایا. یہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال سنیں. دوسری مثال ہے بہادری، شجاعت، بہادری، دلیری، بے باک ہونا، نہ ڈر ہونا. یعنی بندہ ڈرپوک نہ ہو، ڈرنے والا نہ ہو، بہادر ہو. لیکن بہادری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں پر ظلم کرتا پھرے. بہادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی جان کے اوپر آ پڑے تو اپنا بچاؤ کرے. یہ بہادری ہے. اور یہ بھی درمیانہ وصف ہے. یہ شریعت کو پسند ہے. اس لیے کہ شجاعت سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو یہ ظلم کہلاتا ہے. شجاعت سے ایک قدم آگے جائیں، بہادری سے ایک قدم آگے جائیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے. اور اگر بہادری سے ایک قدم پیچھے ہٹیں تو یہ بزدلی کہلاتا ہے. یاد نہیں ہو رہا آپ کو؟ نہیں مزہ نہیں آ رہا. میں نے آپ سے کہا کہ آج کوئی عشقیہ موضوع نہیں ہے کہ جس پر نعرے لگے اور سبحان اللہ ہو. آپ نے سمجھنا ہے میری بات کو، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. جو بہادری ہے، ایک قدم اگر آگے جائیں کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم ہو جاتا ہے. اور اگر ایک قدم پیچھے ہٹے کیا ہو جاتا ہے؟ بزدلی ہو جاتا ہے. شریعت میں بہادری اور شجاعت کو پسند کیا گیا ہے. یہ وہ درمیانہ کام ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو مختصر کرو. امام کو حضور نے نصیحت فرمائی ہے. کس کو نصیحت فرمائی؟ جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ امام کو نصیحت فرمائی ہے. فرمایا نماز کو مختصر کرو. تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور، مسافر، بیمار اور وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر آتی ہیں. امام صاحب اگر 15 منٹ کی نماز پڑھائے گا، پیچھے کوئی مسافر کھڑا، کسی کی ٹرین نکل جائے گی. امام اگر لمبی نماز پڑھائے گا، پیچھے بیچارے کسی کو بخار ہے، وہ چاہتا کہ نماز پڑھو جلدی سے جاؤ اور جا کر آرام کرو. امام اگر لمبی نماز پڑھائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو، کسی کے گھٹنوں میں درد ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو نصیحت فرمائی نماز درمیانی ہونی چاہیے. نہ تو اتنی جلدی نماز پڑھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ تو اتنی جلدی نماز پڑھائے کہ لوگ کہیں تو شالیمار ایکسپریس ہے، اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھائے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو نیت باندھ کے بھول گیا ہے. فرمایا نماز درمیانی ہونی چاہیے. اور فتح المنان فی مذہب النعمان کتاب کا نام ہے. لکھنے والے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اپنی اس کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. آپ فرماتے کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجود، قوما، جلسہ بڑی غور سے دیکھتے تھے. وہ ہمیں اوپر نیچے نہیں بالکل برابر برابر نظر آتا تھا. ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی تھی. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا دین بھی درمیانہ دین عطا فرمایا. ہمارا دین کون سا ہے؟ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام سے پہلے جتنے بھی دین آئے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، ان میں افراط تھی، تفریط تھی، یعنی کسی میں زیادتی تھی، حد سے بڑا ہوا تھا، کسی میں کمی تھی، حد میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے دین اسلام کو درمیانہ دین بنایا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی. توجہ سے ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں آپ. اللہ نے ہمارا دین بھی درمیانہ بنایا ہے. اللہ نے اہل سنت کے عقائد کو بھی درمیانہ بنایا ہے. اور اللہ نے جن پیروں کا دامن ہمیں عطا فرمایا ان پیروں کا راہ سلوک بھی درمیانہ ہے. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو سمجھانی ہے. نمبر 1
دین اسلام کیا ہے؟ کیا ہے؟ درمیانہ ہے. مذہب عقائد اہل سنت، اہل سنت کے مذہب کے عقائد کیا ہیں؟ درمیانے ہیں. نمبر 3، صوفیہ کا جو طریقہ ہے، صوفیہ کا، اہل طریقت کا، پیران عظام کا، مشائخ کرام کا جو طریقہ ہے وہ بھی درمیانہ ہے. اب یہ 3 چیزیں یاد ہو گئی آپ کو؟ 3 چیزیں یاد ہو گئی. اب ذرا ایک ایک کی تفصیل سن لیے. دین اسلام سے پہلے جو دین آئے کوئی حد سے بڑا ہوا تھا، کوئی حد سے گھٹا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی شدت تھی. توجہ رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں دیکھیں، آپ مجبور کر رہے کہ میرا دل کرا تو میں کھڑا ہو جاؤں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دیجیے. بس توجہ رکھیں، مجھے ایسا لگے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شدت تھی. پیچھے والوں کا جواب نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شدت کہتے ہیں سختی کو. کیا تھی؟ سختی تھی. اتنی سختی تھی اگر کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو یہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کاٹنے سے پاک ہوگا. یہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، یہ کاٹنے سے پاک ہوگا. اللہ نے دین اسلام کو ایسا درمیانہ بنایا ہے، کہیں بھی کوئی بھی پیشاب خون کوئی بھی ناپاکی لگ جائے، فرمایا پانی سے دھو لو، گندگی دور ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا. نمبر 2، فرمایا کہ اگر بدن کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے، بدن کے، میں نے آپ کو کپڑے کی مثال دی، بدن کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بدن کا وہ حصہ کاٹنا پڑے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں سختی تھی. اگر انگلی پر پیشاب لگ گیا، انگلی کاٹنی پڑے گی. اگر ہاتھ پر خون لگ گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تب کہیں جا کر پاک ہوگا. اللہ نے دین اسلام کو ایسا آسان اور درمیانہ بنایا، فرمایا پانی سے دھو لو، اللہ تعالیٰ اس نجاست کو پاک فرما دے گا. نمبر 3، فرمایا اگر اس دور میں کوئی بندہ گناہ کرتا تھا، آج کے دور میں کوئی گناہ کرے، اس کی معافی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، قتل، زنا، بدکاری، چوری، جوا، شراب، سود، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، وہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن دین موسوی میں، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، توجہ رکھیے گا، اتنی سختی تھی کہ اگر بندہ کوئی گناہ کر لیتا تھا، اس کی توبہ پتہ کس طرح معاف ہوتی تھی؟ کہ بندہ اپنے آپ کو قتل کر لے تب کہیں جا کر اس کی توبہ معاف ہو. کسی نے ایک بار شراب پی لی، بندہ اپنے آپ کو قتل کرے تب کہیں جا کر اس کی توبہ معاف ہوگی. اگر کسی نے ایک بار چوری کر لی، ایک بار جھوٹ بول لیا، ایک بار سود کھا لیا، ایک بار رشوت لے لی، فرمایا اس کی توبہ تب معاف ہوگی جب وہ اپنے آپ کو قتل کر لے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کتنا آسان اور درمیانہ دین بنایا ہے. نمبر 4، اب دیکھیے ذرا چوتھی مثال موسیٰ علیہ السلام کے دین کی میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. توجہ ہے. بیچ والے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی خاص میٹنگ ہے، میرے بیان سے زیادہ اہم میٹنگ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. اس کے لیے بیٹھا ہوں بھائی، آپ سے باتیں کر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سنے نہیں رہے. توجہ ہے آپ کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں سختی کی چوتھی مثال. اللہ اکبر. زکوٰۃ ان پر فرض تھی، مگر مال کا چوتھائی حصہ ان کو زکوٰۃ دینا ہوتا تھا. چوتھائی حصے کا مطلب کیا ہے؟ 1/4. چوتھائی حصے کا مطلب ہے کہ 1,00,000 روپے پر 25,000 روپے دینے ہیں. 1,00,000 روپے پر کس کی بات کر رہا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی بات کر رہا ہوں. چوتھائی حصہ زکوٰۃ پر فرض تھا، اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر چوتھائی حصہ نہیں 40واں حصہ فرض فرمایا. 40ویں حصے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 1,00,000 پر آپ نے صرف 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو، بیٹا بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، کب تک چلتے پھرتے رہیں بیٹا؟ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو بڑا آسان اور بڑا نرم بنایا ہے۔ اب ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف آ جائیں آپ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس میں بہت ہی نرمی تھی، بہت ہی نرمی تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی شدت تھی، بڑی سختی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت ہی نرمی تھی۔ کیسی نرمی تھی؟ شراب حلال تھی، شراب حلال تھی، خنزیر کھانا بھی حلال تھا، جس کا ہم نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ بیان ختم ہونے سے پہلے آپ کو بول کے جا رہا ہوں، اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو نا تو وہ بیان ختم ہونے کے بعد میرے پاس آ جائے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی، بہت عجیب بات کر دی، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ یہ عوام کا مزاج ہے یہ کہ یہاں نہیں بولیں گے، یہ سیڑھیاں نیچے اتر کر بولیں گے نہیں نئی بات کرتے، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ تو آگے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کتنی کتابیں آپ نے پڑھی، ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی، ایسے ہوائی باتیں نہیں کرتے۔ الحمدللہ کتابیں پڑھ کر آتے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری عوام کا مزاج بنا ہوا ہے کہ یہاں سے فارغ ہوئے پھر وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، بھائی مسئلہ پوچھنا، بھائی کیا مسئلہ پوچھنا؟ وہ کل امام صاحب آئے تھے، علامہ صاحب آئے تھے فلاں مسجد کے اندر، یہ بیان کیا تھا، آپ سے بتاؤ۔ اچھا پوچھ اس سے رہے جو بیچارہ عالم بھی نہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے شاگردوں سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بیان کس نے کیا؟ علامہ نوید کمال۔ بھائی میرے استاد ہے، صحیح بیان کیا ہوگا، غلط تھوڑی بیان کیا ہوگا۔ تو استاد کو چھوڑ کے شاگرد سے پوچھنے کے لیے آیا۔ اس طرح کا مزاج ہمارے علماء کا بنا ہوا ہے، لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ تو کسی کو حوالہ چاہیے تو انشاءاللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، بیان کے بعد یہی ہوں، تو آپ حوالہ لے کر جائیے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی سختی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی نرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سختی اور نرمی کے بیچ میں درمیانہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے دوسری بات آپ سے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے، کہ الحمدللہ اہل سنت، اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ یہ بہت سے لوگ اہل سنی ہونے کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سنی کون ہوتا ہے؟ بولا سنی وہ ہے جو سن کر ایمان لے کر آیا۔ یہ نہیں ہے، سنی کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی۔ سنی وہ ہے جو اہل سنت والا ہے، اور سچے پکے صحیح معنوں کے اندر اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ آسان لفظ میں یوں کہیے، اہل سنت و جماعت وہ ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ آج کے دور میں کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، توجہ رکھیے گا میری بات کی طرف۔ آج کے دور میں صرف ہم ہی نہیں ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ سچا پکا سنی اور اہل سنت وہ ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے تو یا رسول اللہ کہتا ہے، بولا یہ تو نہیں کہتا، بولا تو سنی ہے ہی نہیں، تو اہل سنت ہے ہی نہیں۔ حقیقی معنوں میں سنی اور اہل سنت وہ ہے جو آج کے دور میں یا رسول اللہ کہنے والا اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والا۔ تو الحمدللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ بھی درمیانے ہیں، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ کچھ ہیں جو کہیں خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، جزاک اللہ، جنتی جنتی۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں الحمدللہ وہ افراط اور تفریط سے پاک ہیں، نہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں نہ حد سے گھٹے ہوئے ہیں، بلکہ درمیان ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آج کے دور میں مجبوراً مجھے نام لینا پڑ رہا ہے، میری عادت نہیں ہے نام لینے کی بیانات کے اندر، لیکن چونکہ سمجھانا ہے آپ کو مجبوراً نام لینا پڑ رہا ہے۔ آج کے دور میں رافضی اور خارجی، جو رافضی ہیں وہ محبت مولا علی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور جو خارجی ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔
اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ رافضیوں نے مولا علی کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، بعض نے مولا علی کو خدا مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض نے مولا علی کو نبی مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور بعض نے مولا علی کو نبیوں سے بھی بڑھ کر مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ لوگ رافضی ہیں، اور مولا علی کی محبت میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، مولا علی کی محبت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، مولا علی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ نبیوں کو کراس کر گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر گئے، صحابہ کرام کو کراس کر گئے، اور ایسے ایسے دعوے کر دیے جو دین اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خارجیوں کی بات کریں، وہ معاذ اللہ انہوں خارجیوں نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگیں کی، ان خارجیوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ تو ایک فرقہ وہ ہے جو مولا علی کی محبت میں اتنا بڑھ گیا کہ نبیوں سے بڑھا دیا، صدیق اکبر سے بڑھا دیا، خدا بنا دیا، نبی بنا دیا، اور ایک فرقہ وہ ہے کہ مولا علی کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دیا، مولا علی سے جنگیں کی، مولا علی سے معاذ اللہ گالیاں دی۔ الحمدللہ یہ اعتدال اور توازن اور درمیانہ عقیدہ ہم سنیوں کے عقیدے میں، سنیوں کے حصے میں آیا ہے کہ الحمدللہ ہم مولا علی کو نہ نبی مانتے ہیں، نہ خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام مانتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام مانتے ہیں، ہم مولا علی کو اسد اللہ، اللہ کا شیر مانتے ہیں، ہم مولا علی کو حیدر کرار، پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر مانتے ہیں، ہم مولا علی کو مدینۃ العلم علی بابھا، علم کا دروازہ مانتے ہیں، ہم مولا علی کو ہائے 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 من کنت مولا فہذا علی مولا کا مصداق مانتے ہیں، لیکن ہم مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا خلیفہ نہیں مانتے۔ الحمدللہ اہل سنت کے جو عقائد و نظریات ہیں، نہ وہ رافضیوں کی طرح حد سے بڑے ہوئے ہیں، نہ خارجیوں کی طرح حد سے گھٹے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں دین بھی درمیانہ عطا فرمایا، مذہب اہل سنت بھی درمیانہ عطا فرمایا۔ اور تیسری بات یاد رکھیے گا، ہم سنیوں کا یہ شیوا ہے کہ آپ جس سنی کو بھی اٹھا کر پوچھے گئے وہ کسی نہ کسی پیر کا مرید نظر آئے گا۔ کوئی خواجہ اجمیری کا مرید ہے، اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی شہاب الدین سہروردی کا مرید ہے، اپنے آپ کو سہروردی کہتا ہے، کوئی غوث اعظم دستگیر کا مرید ہے، اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، کوئی اعلی حضرت کا مرید ہے، اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے، اور کوئی امیر اہل سنت کا مرید ہے۔ ہمارے رنگ بڑے نرالے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی اجمیری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رفاعی ہے، اور یہ سارے رنگ میرے مصطفیٰ کے رنگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں پیروں سے، صوفیاء کرام سے، تشریف رکھیں آپ، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، توجہ رکھیں میری بات کی طرف۔ ہمیں اہل طریقت سے جو سیکھنے کو ملا ہے، کتاب کا نام ہے نور الانوار، لکھنے والے علامہ جیون علیہ رحمہ، اور آپ علامہ جیون علیہ رحمہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد علامہ جیون علیہ رحمہ۔ آپ اپنی کتاب نور الانوار کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل طریقت اور صوفیہ سے جو ہمیں ملا ہے، نہ تو وہ صرف عشق ہے کہ عشق مستی جنون، عشق مستی جنون، عشق مستی جنون، نہیں، ایسا نہیں کہ اگر صرف مشائخ سے، صوفیہ سے، اہل طریقت سے، پیران عظام سے ہمیں عشق ہی عشق ملے تو پھر بندہ مجنون ہو جائے، پھر بندہ مجذوب ہو جائے، پھر بندہ پاگل ہو جائے، پھر بندہ اپنی ہستی سے مٹ جائے، اور نہ ہی ہمیں
اہل طریقت پیروں سے صرف اور صرف عقل ملی ہے کہ عقل ہی عقل، یعنی جو بھی ان کی تعلیمات عقلی، ان کی تبلیغ عقلی، ان کی تربیت عقلی، اگر ہر چیز ہمیں عقلی 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 عقل والی ملتی رہے تو بندہ بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ملحد اور بعض اوقات دین کا منکر بن جاتا ہے۔ تو نہ تو صرف عشق ہونا چاہیے کہ بندہ مجنون اور مجذوب بن جائے، اور نہ صرف عقل ہونی چاہیے کہ بندہ ملحد اور منکر بن جائے۔ ہمیں اہل صوفیت اور اہل طریقت سے عشق بھی عطا ہوا ہے، عقل بھی عطا ہوئی ہے، عشق بھی عطا ہوا ہے، عقل بھی عطا ہوئی ہے۔ یہ وہ درمیانہ مشرب ہے، درمیانہ طریقہ ہے جو اللہ نے اہل صوفیہ کو اور اہل طریقت کو عطا فرمایا۔ اب ذرا تھوڑی آسان باتیں کر لیں، تھوڑی سی گاڑی گفتگو ہو گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے، مزہ بھی آئے۔ جزاک اللہ نام، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کا آغاز ہوا، یعنی دین اسلام نیا آیا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، وہ کون کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز۔ یہ 3 نماز ایسی ہے جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ مسلمان تھوڑے تھے، اسلام نیا آیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قراءت کرتے تو یہ آواز کافروں کو پہنچ جاتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کافروں کو پہنچ جاتی تھی۔ پھر ہوتا کیا تھا، یہ اہل کفار، اہل مکہ جو کفار تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہتے، معاذ اللہ قرآن کو بھی برا بھلا کہتے، اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہتے۔ جب ان کا یہ طریقہ بھرنے لگا کہ حضور قرات کرتے اور اہل مکہ کفار یہ معاذ اللہ گستاخیوں پر گستاخیاں کرنے لگے، تو پھر حضور نے اپنا طریقہ بدل دیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں قرات کرنے لگے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ پیچھے جو صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں مقتدیوں کو آواز ہی نہیں آ رہی۔ پہلے بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو کفار مکہ کو آواز پہنچ رہی تھی اور وہ گستاخیاں کرتے تھے، پھر آہستہ آواز میں قرات کرنے لگے تو صحابہ کرام کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا۔ سب نے نہیں کہا۔ پارہ نمبر ہے 15، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اور آیت کا نمبر ہے 110۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اے محبوب اپنی آواز کو نماز میں نہ بہت بلند کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بالکل آہستہ کریں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے محبوب بلند اور آہستہ کے درمیانی رستے پر رہے۔ یہ دین اسلام کا اعجاز ہے۔ اور آج بھی علماء نے بیان فرمایا، کوئی نعت پڑھنے والا ہے یا کوئی بیان کرنے والا ہے، نہ تو اتنی آہستہ آواز میں بولے کہ سامعین کو آواز ہی نہیں آئے، وہ بیچارے بیان سننے کے لیے آئے، آواز ہی نہیں آئے گی، وہ بیان کیا سنیں گے، اور نہ ہی اتنا چیخ کر بلند آواز سے بیان کرے کہ اس کا گلا ہی بیٹھ جائے۔ فرمایا اتنی آواز میں کہ گلا بیٹھ جائے بلند آواز سے بیان کرنا یہ مکروہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ فرمایا درمیانہ لہجہ رہنا چاہیے اور درمیانے اسپیڈ رہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنا اسپیڈ میں بولنے کی کہ پہلی بار تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا بول رہے، اتنی اسپیڈ میں بولتے ہیں، جب 2-3 بار ان سے پوچھیں کہ سوری کیا فرمایا آپ نے، سوری ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اتنا دھیرے آہستہ آہستہ بولتے ہیں کہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی گفتگو کب ختم ہوگی تو میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا۔ کتاب کا نام ہے شمائل محمدیہ،
لکھنے والے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ سورۃ ترمذی رحمہ اللہ، آپ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات چیت فرماتے تھے کہ نہ تو بہت زیادہ تیز بولتے نہ بہت زیادہ آہستہ بولتے، بلکہ آپ کی گفتگو میں ایسا ٹھہراؤ اور ایسا وقار تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر حضور کے لفظوں کو گننا چاہتے تو گن سکتے تھے۔ تو گفتگو بھی درمیانی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ اسپیڈ میں ہو نہ بہت زیادہ آہستہ ہو، درمیانی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کمانا بھی کمال ہے، ہر کسی کو نہیں آتا، اور مال خرچ کرنا بھی کمال ہے، ہر کسی کو نہیں آتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کے پاس تو بہت پیسہ تھا، کمائی تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا انتقال ہوتا ہے اور جب اولاد آتی ہے تو پھر اولاد بیڑا غرق کر دیتی ہے، کاروبار ڈبو دیا، سب ختم کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو سب کچھ سکھایا لیکن مال سنبھالنا نہیں سکھایا۔ مال کمانا تو سکھایا، مال سنبھالنا نہیں سکھایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مال کمانا بھی کمال ہے، ہر کسی کو کمانا نہیں آتا، اور مال خرچ کرنا بھی کمال ہے، ہر کسی کو خرچ کرنا نہیں آتا۔ فرمایا لیکن ان دونوں چیزوں میں جو بڑا کمال ہے وہ خرچ کرنا ہے، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس جگہ خرچ کرنا چاہیے، کب کب خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آمدنی 40,000 روپے ہے، توجہ فرمائیے گا، کسی کی آمدنی 40,000 روپے ہے اور خرچہ 50,000 روپے ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ پہلے مہینے 10,000 روپے کا قرضائی، دوسرے مہینے 20,000 کا، تیسرے مہینے 30,000 کا، چوتھے مہینے 40,000 کا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی آمدنی ہے خرچ اس سے کم ہونا چاہیے، یعنی مہینے کے مہینے کچھ نہ کچھ بچنا چاہیے تاکہ مجبوری کے اندر کام آ سکے۔ تو خرچ کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفت بیان کی، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو سجدوں میں روتے ہیں۔ پھر اللہ نے چوتھی صفت بیان فرمائی، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا وہ اس کے بیچ اس کے درمیان میں رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی، ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ ہی خرچ کرنے میں کمی کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے اور اس کے درمیان رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر درمیانہ رہنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز ہے، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، یعنی خشکی ہے، تری ہے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو ذرا یہ بتاؤ قرآن مجید کے اندر کیا میانہ روی کا ذکر ہے؟ قرآن مجید کے اندر کیا اعتدال پسندی کا ذکر ہے؟ قرآن مجید کے اندر کیا درمیانے ہونے کا ذکر ہے؟ اور قرآن مجید کے اندر کیا طب جسمانی کا ذکر ہے؟ فرمایا اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر تیرے پورے مسئلے کا جواب دے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا کھانے کی باری آئے کھاؤ، پینے کی باری آئے پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فرمایا شریعت کا یہ اصول ایسا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، کہ جو بندہ اپنی حد سے کراس کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کروڑوں سے پکوڑوں پر آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ کروڑوں سے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت نے اس بات کو پسند فرمایا۔ پھر دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھ رہے تو نہیں پڑھ رہے، بالکل ہی نہیں پڑھ رہا ہے، فرض میں نہیں پڑھ رہے،
اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو سارے نوافل سارے فرائض اور سب کچھ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایک آدمی یہ درود پاک پڑھتا ہی نہیں, بالکل ہی نہیں پڑھ رہا, لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ایک دن میں 10-10 ہزار بار پڑھ رہا ہے, 20-20 ہزار پڑھ رہا ہے. شریعت کو وہ عمل پسندیدہ ہے جو 2-4 دن نہ کیا جائے, ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا کیا جائے. جذبات میں آ کر کے آج سے درود پاک پڑھنا ہے, روزانہ بندہ 20 ہزار درود پاک پڑھ رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, پہلے دن 20 ہزار پڑھا, دوسرے دن 15 ہزار پڑھا, تیسرے دن 10 ہزار پڑھا, چوتھے دن 5 ہزار پڑھا, 5ویں دن پڑھا ہی نہیں. شریعت کو وہ عمل پسند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ, فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے ما دوم علیہ, جس پر ہمیشگی کی جائے, جو ہمیشہ کیا جائے. وَإِن قَلَّ, چاہے تھوڑا ہو لیکن جو عمل ہمیشہ کیا جائے گا وہ اللہ کو پسند ہے. اور میانہ روی کی جو میں نے بات کی ہے کہ جو خرچ کرنے کے اندر میانہ روی سے کام لیتا ہے, حدیث پاک کے اندر ارشاد ہوا ما عال من اقتصد, فرمایا جو نہ فضول خرچی کرے نہ کنجوسی کرے بلکہ میانہ روی کرے, درمیانہ خرچ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کبھی بھی محتاج, وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا, کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا, کبھی بھی غریب نہیں ہوگا. کس کے بارے میں فرمایا؟ فرمایا جس کا ہاتھ درمیانہ ہے, نہ تو اتنا کھلا ہے کہ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اور نہ اتنا تنگ ہے کہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا. فرمایا جس کا ہاتھ درمیانہ ہے, فرمایا کبھی بھی غریب نہیں ہوگا, کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا, کبھی بھی لاچار نہیں ہوگا. اب ذرا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے. حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نمازوں کو چیک کیا کرتے تھے, کون نماز پڑھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, کون دعا مانگ رہا ہے اور کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی چیکنگ کیا کرتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ صدیق اکبر کے قریب سے گزرے, حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں, آواز اتنی آہستہ ہے کہ بس ان خود کو آ رہی ہے, کسی اور کو نہیں آ رہی. کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت اتنی آہستہ آواز میں کر رہے ہیں کہ خود کو آواز آ رہی ہے, کسی اور کو. توجہ ہے آپ بات کی. اور پھر اس کے بعد حضور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس سے گزرے. وہ دیکھا تو بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور تشریف لے گئے. اگلا دن جب ہوا تو میرے آقا نے دونوں کو بلایا, ابوبکر صدیق کو بھی بلایا اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھی بلایا, اور سب سے پہلے پوچھا اے ابوبکر, رات کو میں تمہارے پاس آیا تھا, تم نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں تلاوت اتنی آہستہ تھی کہ فقط تمہیں ہی آواز آ رہی تھی, کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی تھی, ایسا کیوں تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جس سے مناجات کر رہا تھا, جس کو پکار رہا تھا, وہ سن رہا تھا. میں تو اللہ کو سنا رہا تھا, اور اللہ رب العالمین پست سے پست آواز کو سنتا ہے, ہلکی سی ہلکی آواز کو سنتا ہے. جس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا وہ میری آواز کو سن رہا تھا. حضور نے فرمایا اے ابوبکر بہت اچھا کیا. پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر, اب تم بتاؤ کہ تم اتنی تیز آواز سے کیوں قرات کر رہے تھے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بلند آواز سے قرآن پڑھ کر سونے والوں کو جگا رہا تھا, شیطان کو بھگا رہا تھا. اب دیکھیے, آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں جس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, اسے سنا رہا تھا, وہ سن رہا تھا. نیت کتنی پیاری ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بلند آواز کے ذریعے سونے والوں کو جگا رہا تھا تاکہ وہ اٹھ کر وہ بھی نماز پڑھے, اور شیطان کو بھگا رہا تھا. نیت ان کی بھی بہت پیاری ہے.
لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز بالکل آہستہ تھی، حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز بہت تیز تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کرام کی تحسین فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابوبکر تم نے اچھا کیا لیکن تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، اور اے عمر تم نے بھی اچھا کیا لیکن تم تھوڑی سی آواز کو ہلکی کر لو، آہستہ کر لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ چاہے قرآن میں، حدیث میں، چاہے نکاح سے تعلق رکھتی ہے، چاہے کاروبار سے تعلق رکھتی ہے، چاہے عبادات سے تعلق رکھتی ہے، جب آپ ان میں دیکھیں گے تو الحمدللہ ہماری شریعت بھی متوازن اور معتدل اور درمیانی ہے، ہمارا دین بھی درمیانہ ہے، ہمارے نبی کی سنت بھی درمیانی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔